بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر سعودی عرب کی یہ ویڈیوز 2-3 دنوں سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، چاہے فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یا پھر ٹویٹر ہو، یا پھر واٹس ایپ گروپ میں ہو، بہت زیادہ وائرل ہے۔ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کی الگ الگ کہانی بتا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کی جو حقیقت ہے شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگی۔ اگر نہیں پتا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے، اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سعودی لوگ ایک جگہ اکٹھا ہے، کوئی اپنا جبہ اتار رہا ہے، کوئی اپنا رومال اتار رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی اپنا بنیان بھی اتار رہا ہے، اور عزت اور فخر سمجھے جانے والی اپنی دستاریں اتار کر پھینک رہے ہیں، تو کوئی اونٹوں کی طرح اپنے گھٹنوں کو باندھ کر نیچے بیٹھ رہا ہے، کوئی اپنے خنجر تلواریں زمین میں گاڑ رہا ہے، اور کچھ تو اپنے سروں پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب حرکتیں یہ سعودی لوگ کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر لوگ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ سعودیوں کو ہوا کیا ہے، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس کی پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت دردناک کہانی ہے، ایک بہت غمناک واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے نجران، جو کہ یمن بارڈر کے قریب ہے۔ یہ وہاں کا واقعہ ہے کہ 2 کزن بھائی تھے جو بہت اچھے دوست بھی تھے، لیکن کسی بات پر دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ بحث حجت تک پہنچی اور حجت جھگڑے تک پہنچی، اور اس کے بعد محمد مرسل نامی شخص نے غصے میں آ کر اپنے کزن بھائی کو قتل کر دیا، یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بہرحال قتل ہونے کے بعد پولیس آ کر محمد مرسل کو گرفتار کرتی ہے اور اسے جیل میں ڈال دیتی ہے۔ چونکہ سعودی عرب میں شریعہ قانون چلتا ہے، وہاں پر کسی کا فون کال نہیں چلتا، کسی نیتا کی پرچی نہیں چلتی، یا رشوت نہیں چلتی۔ شریعت میں خون کا بدلہ خون ہے، قصاص، قتل کے بدلے قتل۔ بہرحال محمد مرسل کو پولیس گرفتار کرتی ہے، کورٹ میں کیس چلتا ہے، اور ایک دن قتل ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ایسے سالوں سال نہیں کہ 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 1 سال میں یہ ساری کارروائی مکمل ہو گئی، اور ایک خبر یہ ہے کہ 3 مہینے میں ہی یہ کارروائی مکمل ہو گئی، اور کورٹ نے قاتل محمد مرسل کو سزائے موت سنا دی۔ اب جب ایسا ہو جاتا ہے، قتل ثابت ہو جاتا ہے، اور جب کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس قاتل کی گردن کو اڑا دیا جائے، ایسا ہونے پر دونوں خاندان اور یا پھر دونوں قبیلے والوں کو کچھ مہلت دی جاتی ہے کہ وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں۔ قانون کے حساب سے، شریعت کے قانون کے حساب سے 3 راستے بچتے ہیں۔ ایک یہ کہ قصاص، یعنی قتل کے بدلے قتل، خون کے بدلے خون۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ دیت دے کر، کچھ معاوضہ دے کر، خون بہا دے کر قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا راستہ جو سب سے اچھا راستہ ہے، جس کی فضیلت بھی ہے، اس پر ثواب بھی ہے، کہ مقتول کے ورثہ، یعنی جن کا قتل ہوا ہے، اس کے خاندان والے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے، کہ چلو ہمارا بیٹا تو چلا گیا، واپس نہیں آ سکتا، ہم آخرت میں اس کا اللہ سے بدلہ لیں گے، ہم اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ معافی سب سے اچھا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت فضیلت بتائی ہے، لیکن یہ مقتول کے خاندان والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کے رشتہ داروں کے پاس ہی یہ حق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے حق کا استعمال کریں تو ان پر کوئی گناہ ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر معاف کر دیتے ہیں تو ان کو بہت ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کی دن اس کا بدلہ ان کو دے گے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو قصاص بھی لے سکتے ہیں، یا پھر چاہے تو دیت اور معاوضہ خون بہا لے کر اللہ کے لیے قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ 1 گلاس دودھ میں
2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर, एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे। ठीक है, और अक्सर ऐसा होता भी है कि मकतूल के खानदान के लोग कुछ दियत ले लेते हैं, कुछ खून बहा ले लेते हैं, कुछ मुआवजा लेकर कातिल को छोड़ दिया जाता है, या तो फिर बिना कुछ लिए अक्सर ऐसा भी होता है कि अल्लाह के लिए माफ भी कर दिया जाता है। सिर्फ इस वाक़ये को सामने रखकर आप ऐसा ना समझे कि सऊदी में सब किसास ही लेते हैं, अक्सर माफ कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में मकतूल के कबीले वाले शायद बहुत गुस्से में थे। वो सिर्फ किसास चाह रहे थे, वो सिर्फ चाह रहे थे कि मोहम्मद मुरसल को सजा मिले। इसलिए कातिल मोहम्मद मुरसल के कबीले वाले मकतूल के घर के सामने जमा हो गए, यानी जिसका कत्ल हुआ था उसके घर के सामने माफी मांगने के लिए जमा हो गए और उन्हें अलग अलग तरीके से मनाने लगे। उसमें बड़े बड़े शेख भी थे उस कबीले के, जो लखपति, करोड़पति, मिलीनियर, बिलीनियर है। लेकिन वहां पर कानून सबके लिए एक चलता है और माफी की, सब लोग माफी की दरखास्त करने लगे। जो उनसे हो सकता था वो सब कुछ करने लगे। अरब में हमारे यहाँ होता ना कि पगड़ी, ये इसको बहुत इज्जत और फख्र की चीज समझी जाती है। जब वो किसी के कदमों में रख दी जाए, मतलब पूरे खानदान की इज्जत कदमों में रख दी गई है। वहां पर अरब में अमामा ये बहुत इज्जत की चीज समझी जाती है, फख्र की चीज समझी जाती है। वहां के शेख लोगों ने अपना अमामा उतार कर वो मकतूल के खानदान वालों के सामने जमीन पर रख दी। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने पूरी इज्जत उतार कर सामने रख दी। यहां तक कि कातिल के कबीले वालों ने सिर्फ अमामा ही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने अपना जुब्बा, अपनी बनियान तक उतार कर सामने रख दी। कुछ शेख लोग तो जमीन पर गिर गए, अपनी तलवारें, अपने खंजर उनके सामने गाड़ दिए, अपने सरों पर मिट्टी तक डाल दी, अपने घुटनों को जानवरों की तरह बांध दिया, या फिर लाखों करोड़ों रियाल सोना चांदी और प्रॉपर्टी के पेपर लेकर सामने आ गए कि सब ले लो, सिर्फ माफ कर दो, हमारे कबीले के बच्चे मोहम्मद मुरसल को माफ कर दो। यानी वो सब कुछ उन्होंने किया जो वो कर सकते थे। एक तरह से अपनी जबान में कहा जाए, जितना गिर सकते थे वो गिरे। ये सारा मंजर देखकर सारा अरब चीख उठा कि अब तो माफ कर देना चाहिए, मोहम्मद मुरसल को माफी मिल जानी चाहिए। इतना होने के बाद भी मकतूल के कबीले वालों का दिल नहीं पसीजा, उनका दिल नरम नहीं हुआ। उन्होंने ना दौलत ली, उन्होंने ना जो है माफ किया, बल्कि उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया और किसास पर ही डटे रहे। अब कोई रास्ता बचता नहीं था। शरीयत और सऊदी कानून के मुताबिक मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत दे दी गई। कहते हैं कि मोहम्मद मुरसल की आखिरी ख्वाहिश अपने मां से मिलना था, सो उसे मिला दिया गया। ये कलेजा फाड़ देने वाला मंजर उसी का है। सजाए मौत से पहले बेटे को अपने इस मां से मिलाया गया, दोनों एक दूसरे से आखिरी बार मिलकर रो रहे हैं। हालांकि ये वाकया हमें बहुत कुछ सिखाता है। कानून की बालादस्ती जरूरी है ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। इंसान का खून सस्ता नहीं है, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसीलिए अरब मुल्कों में क्राइम रेट बहुत कम है, ना के बराबर है। कानून से बढ़कर, शरीयत से बढ़कर कुछ नहीं है। एक ही कानून सबके लिए, इसमें कोई वसीला नहीं, किसी बड़े आदमी का लेटर नहीं, कोई पैसों का लेन देन नहीं, कोई खानदानी रोब नहीं, कोई ओहदे पद का इस्तेमाल नहीं, कोई रिश्वत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। आज हमारे यहाँ क्राइम का रेशो इसलिए बढ़ रहा है कि इंसानी खून को सस्ता कर दिया गया है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होता है। बड़े लोगों के लिए अलग कानून, ओहदे वालों के लिए अलग कानून, करोड़पति, बिलीनियर, मिलीनियर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, किसी कौम के लिए अलग कानून और किसी एक कौम के लिए अलग कानून। इसलिए यानी क्राइम का रेशो इतना बढ़ गया है कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर भी पता नहीं कितने कत्ल हो गए होंगे, कितने मर्डर हो गए होंगे, या कितने कातिल छूट गए होंगे, या कितनी रिश्वत की लेन देन हो गई होगी। एक छोटा सा वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का, बनु मखजूम की एक
عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے، اس پر چوری ثابت ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد قائم کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ چونکہ وہ فاطمہ ایک بڑی عزت دار قبیلے سے تھی، تو اس قبیلے کے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ سزا میں کچھ رعایت ہو جائے یا معافی مل جائے یا پھر کچھ اور ایسا ہو جائے کہ اس کے ہاتھ کٹنے سے بچ جائے، لیکن کسی کی ہمت ہو نہیں رہی تھی۔ تو حضرت اسامہ بن زید کو ان لوگوں نے چنا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرے اور تھوڑے رعایت کی مانگ کرے، کیونکہ وہ شریف قبیلے سے تھی، بڑے قبیلے سے تھی۔ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے اور لوگوں سے کہا کیا تم پچھلی قوموں کی طرح برباد ہونا چاہتے ہو؟ پچھلی قومیں تباہ اور برباد اسی لیے ہوئی کہ بڑے خاندان والوں کے لیے، بڑے قبیلے والوں کے لیے الگ ان کا قانون ہوتا تھا، ان کے لیے رعایت ہوتی تھی، اور چھوٹے خاندان والے یا چھوٹے اور غریب لوگوں کے لیے الگ قانون ہوتا تھا۔ اس لیے یہ بھید بھاؤ کی وجہ سے کتنی قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہوتا ہے قانون، اور یہ ہوتی ہے قانون کی بالادستی، اور یہی اللہ، اگر یہ قانون دنیا میں جو ہے قائم ہو جائے تو کرائم نہ کے برابر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور ساتھیوں، لیجیے آپ کی سیوا میں ہم ایک ایسا حلوہ پیش کر رہے ہیں جس کا نام ینگ رائڈر ہے، جو سرکار سے مانیتا پراپت ہے، منظور شدہ ہے، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، 100% آیورویدک۔ یہ حلوہ نہ صرف آپ کی مردانہ کمزوری کو بھرپور طاقت میں بدل دے گا، آپ کی ویریہ منی دھاتو کو گاڑھا کرے گا، آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا، بلکہ آپ کے نروس سسٹم کو طاقت دے کر آپ کو ایک ہیلدی مرد بنا دے گا۔ خرچ کم، فائدے انیک۔ ایک مرتبہ ضرور آزما لیجئے، دیکھ لیجئے، زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے۔